علماء اسلام، پیاری پیاری سنی جنتی بریلوی عقائد کے ٹناٹن ٹیٹی اور سنی مسلمان، بالخصوص سرپرست اجلاس خلوص الوفا کے پیکر حضرت مفتی سید حسینی میاں صاحب قبلہ حضرت علامہ عبدالرشید صاحب قبلہ جبل پوری، حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب، نصیب القادری صاحب و دیگر پیارے پیارے بریلوی عقائد کے مسلمان ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات جلسے گاہ کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ حضرات بھی بریلوی ہوں تو تشریف لے آئیے، ورنہ اگر کسی دوسرے فرقے خطے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی محفل میں آنے کی دعوت بھی نہیں دیں گے، کیونکہ محفل ہماری ہوتی ہے اور محفل میں سننے کے لیے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام جشن غوث الورا کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا۔ جناب نصیب القادری صاحب قبلہ کی دعوت پر آپ کے شہر محبت ناگپور حاضر ہوا۔ مجھ سے پیشتر آپ نے کئی تقریریں سماعت فرمائی۔ ان دنوں میں گلشن رسالت جناب انور مشاہدی سے شاندار جاندار نعت و منقبت کے اشعار آپ نے سماعت کیے۔ فقیر قادری بھی حاضر ہوا، مسلک و مذہب کا معیار اور مزاج لیتا ہوا آپ کے درمیان میں حاضر ہے۔ جیسا سننے سنانے کا مزاج رکھیں گے انشاءاللہ فقیر قادری ویسی ہی آپ سے گفتگو کر کے انشاءاللہ رخصت ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ علی الذین وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم مدد بسر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد لگدائیم تو سلطانی زمانہ ہستی ست دارین تمنا شب اللہ مدد مگر دعوے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات بستی وحق سجدے عثمان ہارو مدد کیا معین الدین چشتی اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم ظلم زم رشا میر محمد خطب عالم ظلم اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم ظلم زم شیخ احمد رضا شاہ خطب عالم ظلم۔ وہی سچا رضا، وہی اچھا رضا، وہی پیارا رضا، وہی ستھرا رضا، وہی نرالا رضا، وہی ہم اہل سنت والجماعت کا پڑھا لکھا بریلی کا مجدد امام احمد رضا بریلی شریف سے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے رضا نے جب یہ فرمایا، بہت رضا سے پہلے بھی بہت سو کے پیٹ میں درد اٹھا اور بعد میں بھی اٹھ رہا ہے کہ ہمارے جیسے کہنے والے لوگوں، مصطفیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، آقا کریم کی تو وہ ذات بابرکت ہے،
جن کے صدقے طفیل میں رب کائنات نے کائنات عالم کو پیدا فرمایا ہے۔ اب رب قدیر نہ چاہتا کہ دنیا کا نظام قدرت بنایا جائے تو کائنات عالم کی کسی چیز کو پیدا نہیں فرماتا۔ جب رب نے چاہا کہ اپنے نور اپنے محبوب کو دنیا کائنات میں بھیجا جائے تو سب سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نوری محمدی کے صدقے میں کائنات عالم کے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ مزید توقع بریلی سے مجدد زمانہ بریلی شریف سے بول اٹھتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یا حبیب اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ آج کے دور حاضر میں طرح طرح کی ذہن و فکر رکھنے والے کچھ دہشت گردوں نے ایسی دہشت گردی ہندوستان کے اندر پھیلا رکھی ہے کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے معیار پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی سنتیں پیش کرتے ہیں، طرح طرح کے زاویے پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی ادائیں پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی نقلیں پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی رنگینیاں پیش کرتے ہیں، مگر قربان جاؤ امام اہل سنت پر، قربان جاؤ مجدد دین و ملت پر، قربان جاؤ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر، مجدد زمانہ امام احمد رضا فاضل بریلوی شریف سے انوائی لے کر بول اٹھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، یا حبیب اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اے زمانے والے سن کر مسکراؤ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یقیناً رب دینے والا ہے مگر کائنات عالم کو غلاموں کو دلانے کے لیے مصطفیٰ جانے رب کی بات ہے، رب دے رہا ہے تو کسی اور کے صدقے میں نہیں دے رہا ہے۔ میرا رب اگر غلاموں کو عطا کر رہا ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کر رہا ہے، اپنے رسول کے صدقے میں دے رہا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں دے رہا ہے۔ زمانے کے لوگ غلام اہل سنت والجماعت چھاڑ بھی رہے ہیں، مصطفیٰ کی گا بھی رہے ہیں، مگر کچھ دہشت گردی ایسے پاکستانی دہشت گرد پیدا ہو گئے ہیں جو خاتم مصطفیٰ کی رہے ہیں یا کسی اور کی رہے ہیں، خاتم اعلیٰ حضرت کے صدقے میں رہے ہیں، مگر کسی سے امریکہ کی گا رہے ہیں، کہیں سعودیہ کی گا رہے ہیں، کہیں لیبیا کی گا رہے ہیں، کہیں لبنان کی گا رہے ہیں، مگر غلام رضا جب ہم بولتے ہیں جس انداز میں بولتے ہیں ہمیں زکات نہیں چاہیے، ہمیں فطرہ نہیں چاہیے، ہمیں دھرم قربانی نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو احمد رضا کی زبانی یہ چاہیے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں کو پہلے غیر کی ٹھوکر سے لگا، یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں کو پہلے غیر کی ٹھوکر سے لگا، بھول گیا کئی کاجوں کے صدقہ آج اس دور حاضر میں کوئی مانے نہ مانے مگر اعلیٰ حضرت نے جس سرکار کالٹی کو اپنی سرکار کہا ہے، جس سرکار کالٹی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، سبحان اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، اسی سرکار کالٹی کی بارگاہ کا یہ خادم زبان دہل کہتا ہے آج کے دور حاضر میں اگر اہل سنت کی پہچان اگر کوئی ہے تو امام احمد رضا کا مسلک ہے، اہل سنت کی جان ہے تو امام احمد رضا کا مسلک ہے، اہل سنت کا شعار ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آج کے ڈھنور کی اپنی پہچان بتانے چلے ہیں، آج کے ڈھنور کی اپنی شان بتانے چلے ہیں، آج کے ڈھنور کی اپنی ادائیں دکھانے چلے ہیں، مگر پیارے مسلمانوں ہم تمہاری ادا پر نہیں چلتے ہیں، ہم تو ادائے مصطفیٰ پر چلتے ہیں، ہم تو دلہائے مصطفیٰ کی خوشبو کو لیتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں جیتے بھی ہیں، انہیں کے صدقے میں کھاتے بھی ہیں، انہیں کے صدقے میں پاتے بھی ہیں، انہیں کے صدقے میں جیتے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات امام اہل سنت میں اچھے انداز میں ڈال دی ہے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، یا رسول اللہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، بس کے دانا میرے حضور کا ہے، جو زمانہ میرے حضور کا ہے وہ زمانہ میرے حضور کا۔ آواز ٹھیک ہے، آواز ٹھیک
آج الحمدللہ خطبہ مسنہ کے بعد اس قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم. آپ معیار و مزاج یہ پیش کریں گے اے غیاث قادری، یہ غوث اعظم کی عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے. سرکار اولیاء کرام کے تعلق سے آیت مبارکہ پڑھنا چاہیے تھی. میں کہوں گا پیارے احتراؤ، یقیناً یہ مہینہ میرے غوث اعظم کا مہینہ ہے. اس سے پہلے والا مہینہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی برکتوں تو سارے مہینے ہیں. اور اس سے پہلے وہ ذات گرامی کے نام سے منسوب محرم الحرام، جسے سرکار امام حسین کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، محرم کا مہینہ آیت مبارکہ ہونا چاہیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. آگے مہینہ آیا ربیع النور کا، اس میں پڑھنا چاہیے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک ہم میں ایک رسول ہاشمی تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والا ایک چمکتا ہوا قرآن آیا. ماہ ربیع الاوس کا مہینہ آیا. اس مہینے میں پڑھنا چاہیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مگر میں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی متبرک آیت مبارکہ نہ پڑھنے کی جگہ پر اہدنا الصراط المستقیم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے. اس لیے اس دور حاضر میں نے اس خطبے کے بعد اس آیت جو ہے مقدسہ کو چن کر رکھا ہے کہ آج کے دور حاضر میں ساری جگہوں پر جانے کے لیے پہلے راستہ سدھارنا ضروری ہے، پہلے راستہ سمجھنا ضروری ہے، بعد میں اپنے اچھوں کے یہاں جانا ضروری ہے. جب راستہ نہیں ہوگا تو جائیں گے کیسے؟ راستے میں کہیں گاجر کو سلام بھیجا جا رہا ہے، راستے میں کہیں کدو کو سلام بھیجا جا رہا ہے، راستے میں کہیں خربوز کو سلام بھیجا جا رہا ہے، راستے میں کہیں تربوز کو سلام بھیجا جا رہا ہے، کہیں ککڑی کو سلام، کہیں بھنڈی کو سلام، کہیں ترئی کو سلام، کہیں کھجور کو سلام، کہیں خربوز کو سلام. مگر اسی سلام سے ذرا ان کے سلام سے ہٹ کر ہم بریلی کے اعلیٰ حضرت کے سلام پر چلتے ہیں. مجھے پتا زمانہ امام اہل سنت کی سلام کی طرف چلتے ہیں. امام اہل سنت تربوز کو سلام نہیں بھیج رہے ہیں، خربوز کو سلام نہیں بھیج رہے ہیں، ککڑی کو سلام نہیں بھیج رہے ہیں، کدو کو سلام نہیں بھیج رہے ہیں. امام اہل سنت بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلام بھیج رہے ہیں. پتلی پتلی کو لے کر مٹھی پر دیا، پتلی پتلی کو لے کر مٹھی پر دیا اور لوگوں کی لطافت پہ پتلی پتلی کو لے مٹھی پر دیا، ان لوگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور آگے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یہ بھیجے کہیں اور سلام، امام اہل سنت بھیجے کہیں اور سلام. وہ صفا جس کو کل کن کی کنجی کہے، جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے گنہگار صحیح، سیکار صحیح، اسیہ شعار صحیح، بدکار صحیح، گناہوں میں ملوث صحیح، اگر زبان مصطفیٰ کھل جائے تو میرا پار ہو جائے، مصطفیٰ کی زبان مبارک کھل جائے تو گنہگار کا بیڑا پار، سیہکار کا بیڑا پار، اسیہ شعار کا بیڑا پار. کیونکہ وہ زبان زمانے والے کی زبان نہیں ہے، وہ مصطفیٰ والے رحمت کی زبان ہے، وہ مصطفیٰ والے حبیب کائنات کی زبان ہے. جس کی زبان نہیں دل کی سوچ لے تو رب اپنے محبوب کے دل کی سوچنے کے لیے جبریل کو بھیج کر مزاج بتاتا ہوا. آج الحمدللہ ہم اسی مسلک اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں. خطبہ رسولہ کے بعد اسی قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی سے ترجمہ کیا، بہت سے اور لوگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اندھوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، لولوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اپاہدوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اپنگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، بے ایمانوں نے بھی ترجمہ کیا ہے. مگر وہ ایماندار مجدد ہمارا بریلی کا امام احمد رضا، وہ اہل سنت کا تاج،
یہ اہل سنت کا تاجدار کالفی کے سر کا تاج امام اہل سنت بڑے بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اے رب کبیر ہمیں سیدھے راستے تک چلا دیا جائے. ہم نے اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا آپ بتا رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں آنکھ ملی ہے, آپ بتا رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں دل ملا ہے, آپ بتا رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں ہاتھ ملے ہیں, مصطفیٰ کے صدقے میں پیر ملے ہیں, مصطفیٰ کے چلنے صدقے میں چلنے کے لیے طریقہ ملا ہے. اگر آپ رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اے رب کے قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیا جائے, آخر وہ کون سا راستہ ہے, آخر وہ کیسا راستہ ہے, آخر وہ کیسا اچھا راستہ ہے. امام اہل سنت بریلوی سے ارشاد فرماتے ہیں اے غیاث قادری ہم نے جس راستے پر چلنے کے لیے معیار مانگا ہے, ہم نے پوچھا بتائے تو اے امام اہل سنت کون سا معیار مانگا ہے, کہا جس پر صدیق اکبر چلے ہیں وہ معیار مانگا ہے, جس پر فاروق اعظم چلے ہیں وہ معیار مانگا ہے, جس پر عثمان غنی چلے ہیں وہ معیار مانگا ہے, جس پر نور علی چلے ہیں وہ معیار مانگا ہے, جس پر نور حسین چلے ہیں وہ معیار مانگا ہے, جس پر ایسے اعظم چلے ہیں وہ معیار مانگا ہے, جس پر اجمیر کے خواجہ اعظم چلے ہیں وہ معیار مانگا ہے, اور جس پر کالفی کے سرکار چلے, جس پر مہیرا کے تاجدار چلے. اور اس دور حاضر میں ہم کہتے ہیں ہمیں وہ راستہ رب قدیر عطا فرما جس پر میرے مجدد امام احمد رضا چلے, جس پر مسیح اعظم چلے, جس پر حجت الاسلام چلے, جس پر شیر سنت حضرت علی خان چلے. الحمدللہ ہم اسی صراط مستقیم پر چلنے کا معیار مانتے ہیں, مگر آج کچھ ڈگر ڈگر نگر نگر بھیگنے والے ڈگر ڈگر نگر نگر بھیگنے والے کچھ ڈھنڈورتی انداز کا معیار بتانے لگے ہیں. آج وہی کو راستہ دکھانے کے لیے فقیر قادری حاضر ہوا ہے. ہم نے تو راستہ چنا, کون سا راستہ, وہ راستہ جس راستے سے بچپنے میں غوث اعظم چلا کرتا, سچائی کا راستہ, حقانیت کا راستہ, صداقت کا راستہ, عدل کا راستہ, انصاف کا راستہ, معیار زندگی دینے والا راستہ, بندگی عبادت کا طریقہ دینے والا راستہ, مصطفیٰ سے عشق دینے والا راستہ. ہم اس راستے کی بات کرتے ہیں. رہنے والے لوگ کچھ دوسرے راستے بتانے چلے ہیں, ان کی تو بات ظاہر ہے وہ گستاخ ہے, گستاخ ہے, گستاخ ہے. ان گستاخوں کو ہم نے بھگایا ہو نہ بھگایا ہو مگر میرے آقا نے ضرور بھگایا ہے, کلیئر ہے. مگر بنام آج مسلک اعلیٰ حضرت کا دعویٰ کرنے والے یہ مسلک کے لوگ مولانا موصوف کہہ رہے تھے نصیب کا قبلہ, وہ مسلک کے لوگ ارے ان کے مسلک تو بہت قریب قریب سے کبھی دور دور سے مسلک نہیں گزرا ہے, وہ مسلک کے کیا لوگ ہوں گے. ارے مسلک والے تو ہم ہیں, کیونکہ یہ مسلک کسی کے باپ کا مسلک نہیں ہے, کسی کے ابا کا مسلک ہے, علی کا مسلک ہے, میرے باپ کا مسلک ہے, ابو حنیفہ کا مسلک ہے, وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک تو وہی جانتا ہے جو مدینہ سے محبت کرتا ہے, جو مدینے کا گستاخ ہو اس سے مسلک کا کوئی رابطہ نہیں. مسلک وہی جانتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کو مدینے سے محبت ہے. ہم مدینہ نہیں کہتے ہیں, ہم مدینے کے تاجدار کہتے ہیں. ہم مدینہ نہیں کہتے ہیں, مدینے کے سرکار کرتے ہیں. ہم مدینہ نہیں کرتے ہیں, مدینے کے مختار کرتے ہیں. مدینہ نہیں کہتے ہیں, مدینے کے سرکار انبیاء کرتے ہیں. مدینے کے مختار انبیاء کرتے ہیں. کیونکہ انہیں کے سر کے قدم کے سطح میں تو مدینہ 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 یہ کیا مدینہ سمجھ رکھا ہے. مدینہ تیری کھیتی نہیں ہے, مدینہ میرے نانا کی لگی. اگر مدینے والے آقا کے اس مدینہ منورہ کے ملائکہ کو پوچھنا چاہتا ہے تو اپنے جوہلا مفتیوں سے سنیوں کے مجدد مفتی کہیں گے خدا خیر سے لائے وہ دلی روحی, لائے وہ دلی نوری, مدینے کی گلیاں بہارا کروں.
مدینے کے ہم احترام کرنے والے، مدینے میں میرے آقا جلوہ فرما ہے، یقیناً مدینے میں میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ تو مدینے کی صدا لیٹرین میں جا کر لگاتا ہے، بیت الخلاء میں جا کر لگاتا ہے، مدینے کی صدا لگانے کے لیے دل بھی پاک ہونا چاہیے اور جسم بھی پاک ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کے صدقے میں مدینے کی محبت اسی کو ملتی ہے جس کا دل سچا ہوتا ہے، جس کا دل پیارا ہوتا ہے، جس کا دل نرالا ہوتا ہے۔ سعودی پہ بہت آئے ہیں، وہ اڑاتا ہوا میں، مگر اس کو بلانے کے لیے کسی غلام کو نہیں بھیجا گیا، اپنی پیر کی کھڑاؤں کو بھیجا گیا۔ کھڑاؤں ڈھونڈنا یہ ہوا سے نیچے آ گیا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے اور گستاخ یہ بنے کیسے؟ بھائی گستاخی ادب کیا ہے؟ اخلاص و محبت کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کیا ہے؟ احادیث مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن کی آیات مبارکہ کیا ہے؟ یہ جاہل نہیں سمجھتا ہے، پڑھا لکھا حسینی نیت جاہل نہیں سمجھتے ہیں قرآن میرے مصطفیٰ کی بات کو کیا بتا رہا ہے، احادیث مصطفیٰ ہمیں کیا درس دے رہی ہے، قرآن کے اور آپ مصطفیٰ یعنی رحمت کی زندگی کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی اور نہیں بتاتا ہے، یہ اسی وہی بولتا ہے، یہ اسی کا مزاج بولتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ یعنی رحمت کی محبت ہوتی ہے۔ تو جھگڑا ہے بابو، اسی کا تو جھگڑا ہے۔ ارے ویڈیو بدلے بند کر بھیا، ڈیلیٹ کر۔ وہ ٹی وی والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے در والے کے در والے ہیں، پیدا کے در والے ہیں، انہیں ٹی وی مبارک ہو، ظاہری ٹی وی بھی مبارک ہو، جسمانی ٹی وی بھی مبارک ہو، انہیں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ جان رحمت کے کرم کی بھیک مبارک ہو۔ بے شک بے شک بھیک والے ہیں، ٹکڑوں پر پلتے ہیں، بے شک ہم خیرات نہیں مانتے، ہم چند قربانی نہیں وصولتے، ہاں وصولتے ہیں تو کب؟ جب وصولتے ہیں جب ادارے کو لیے ضرورت ہوتی ہے، مدارس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ہم لوگوں کے سامنے اپنی زبان جب کھولتے ہیں جب دین کی خدمت کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے، ہم بریلوی ٹی وی اور چینل کے لیے زکات نہیں مانگتے ہیں، ہم تمہاری زکات کے پیسے کو مدرسے کے لیے مانگتے ہیں۔ مدرسوں کو آتنکواد نہیں دیا جاتا ہے، مدرسوں سے درس قرآن دیا جاتا ہے، مدرسوں سے درس حدیث دیا جاتا ہے، مدرسوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مصطفیٰ پڑھائی جاتی ہے۔ چندہ کیا جا رہا ہے، چندہ نہیں ہے، یہ ان کا دھندا ہے۔ آج ان کے فریب و مکر میں آ کر کچھ ہندوستان کے لوگ بھی پھنس گئے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جن ہندوستانیوں کی پاکستان کے ذریعے مہاماری جاری ہوئی ہے، کیا بات، پاکستانیوں کے ذریعے جو کچھ ہندوستانیوں کی جو مہاماری جاری ہے، اپنی مہاماری بند کرنے ورنہ مہلک مرد پیدا ہو جائے، جب بند ہو جائے گی تو یقیناً ان کو زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ صاحب مہاماری بہت ایسا لفظ انہوں نے کہا یہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، ارے جب ہر وقت پیسہ رہے گا تو کیا کہا جائے گا؟ ارے جیسے کو پیسہ ہی کہا جائے گا، اور جو اچھا ہوگا اس کو اچھا کہا جائے گا۔ امام اہل سنت اچھا ہے، امام اہل سنت پیارے ہیں، امام اہل سنت نرانے ہیں، کبھی تو سالسی والے کی آنکھوں سے سارے ہیں، اہل سنت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی وظیفہ بریلی سے نہیں آتا ہے، ایک ایسا انمول کامیاب نسخہ بریلی نے جاری کر دیا جس نسخے سے آج ساری خانقاہیں آباد ہے۔ ان ماہواری جاری ہونے والے طوطے اور کبوتروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ
कौन सा सुन्नत का काम करते हो? कहा था वो तुम्हारा नकली बात जब अहले सुन्नत पर हमला किया जा रहा था, खानकाहों पर हमले किए जा रहे थे, दरगाहों और चादरों पर हमले किए जा रहे थे, उस वक्त के बात नाम में नहीं आया था और इन्हीं का मुझे जवाब और फिर कैसे बॉम्बे महाराष्ट्र में कया दिया की भड़काऊ तस्वीर होती है, बैठ लगाया जाए। अरे मैंने तो है पाकिस्तानी फिल्मों में मैंने तो तुम्हें खुला हुआ चैलेंज दिया था, शासन से मेरे ऊपर क्या पाबंदी लगाते हो? हाथों में कढ़ाइयों में चूड़ी पकड़ी हो तो बच्चे हो, अगर घर में बैठ जाओ, अगर ईमानदारी की कमी आ जाते हो तो मैदाने जंग में घुस दिया जाए। मुस्लिम के आला हजरत मेरे साथी, मुस्लिम के आला हजरत मैंने कहा ये प्रशासन के मामला नहीं है, ये शरीयत के मामला शरीयत के मसाइल जब वतन की बारी आती है तो हम ही अपनी जाने कुर्बान करते हैं, और जब शरीयत की बारी आती है तो उलमा ही अपनी जाने कुर्बान करते हैं। जाहिर आज चले मेरे ऊपर पाबंदी लगा दे, मगर लगवाने वाली अगर हिम्मत होना चाहिए, हजारों से सैकड़ डाली, मगर उस वक्त शाहबुद्दुल्लाह का फैजान बोला वाली भड़काऊ भाषण होते हैं, तकरीर नहीं होना चाहिए, मगर तुम्हारे एक भी पाप हाथेली नहीं लगा पाए। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी का बयान हुआ जहां होना था। बयान ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोट करे, ये शरीयत के मसाइल है, गवर्नमेंट के मामला नहीं है। हम शरीयत के मामला और जो है हुकूमत के मामला में और हुकूमत हिंदुस्तान के मामला और शहर में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई हमारी शरीयत के मामला में दखलंदाजी करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हुकूमत का मामला नहीं है, मुस्तफा की शरीयत का मामला है, मुस्तफा की बात का मामला है, अल्लाह के मुस्तफा का मामला है, मुस्तफा के मामला जिंदगी का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत और महाराष्ट्र में मेरी बात को सुन के परमिशन दिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी की 22 फरवरी को जहां इन्होंने चाहा था कि खिताब हुआ हो, वही 22 फरवरी को खिताब हुआ। तुम्हारा मामला नहीं है, ये हम बरेलियों का मामला। बरेली चूड़ी नहीं पहनते हैं, बरेली दुपट्टे नहीं होते, बरेली अपने सर पर कपल बांधकर बुजुर्गों की अजमतों की करते हैं। कल अगर चूड़ी पहन के दुपट्टे पहनने वाला मामला होता तो अजमत दीन की खातिर जब बात आई थी तो तेरा पाकिस्तानी पप्पा नहीं आया था, ये निकल के मेरा जैसे करीब अपने बढ़ते नसूता कस्तिया को शहीद कराकर इस्लाम की आबियारी की और इस्लाम की आबियारी की खातिर अपने जान में छूट पेश कर पाए। आज शरीयत की बात कहते हैं, महावी को बुरा न कहा जाए, देवबंदी को बुरा न कहा जाए, सुराकुल्ली को बुरा न कहा जाए, मेरे कई अकीदे वाले को बुरा न करे, क्यों न कहा जाए? तू बता, वहां तेरा बाप लगता है, सुराकुल्ली तेरा चच्चा लगता है, देवबंदी तेरा कौन लगता है? तुझे जो लगे लगे, मगर बद अकीदा हमें तो गुस्ताखे मुस्तफा लगता है। गुस्ताखे मुस्तफा को लगाना मेरे बाप की सुन्नत नहीं है। हम सब जो पूरी दुनिया अहले सुन्नत के मुसलमान अहले सुन्नत के आका मुस्तफा जाने की बने। आज ये पाकिस्तानी फिल्मों में
اپنی اوقات بول رہے کہتے ہیں بھائی ہمارے خلاف پتہ نہیں کیوں بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ ارے ہمارے لیے تم نے کچھ کہا ہوتا اور کہہ رہے ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے جتنا کہو، ہم تو یہ سوچ کر سنتے اور مسرور ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہو یہ بھی تو ایک سنت ادا ہو رہی ہے۔ اس دور میں بھی میرے آقا کو لوگوں نے بہت بہت کہا، آج تم ہمیں کہہ رہے ہو کون سی بڑی بات ہے؟ ہمیں مگر ہمارے مرکز عظیم کے خلاف ایک لفظ بات کرو گے ہمیں گوارا نہیں ہے، وہ مرکز ہماری آبرو ہے۔ آج کہتے ہم سنت کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، ارے کیا سنت کی بات کرتے ہو؟ گستاخی پہ گستاخی، گستاخی پہ گستاخی، اور پھر کہتے ہیں ہم سنت کے ٹھیکیدار ہیں، کہہ رہے کہ خواب دیکھ رہے تھے، جا رہے تھے، ہم خانہ کعبہ کے صحن میں تھے، خواب دیکھا، خواب دیکھا، سرکار تشریف لائے، ہم نے کہا الحمدللہ سنی کی معراج ہو گئی، آقا تشریف لائے، دیدار مصطفیٰ ہو گئے، سمجھ میں آیا چلو ٹھیک ہے، آگے بولتا ہے یہ بس بات، کہتا ہے سرکار آگے آگے جا رہے تھے، ہم پیچھے پیچھے چل دیے، ہم نے کہا یہی بریلوی کی چھاٹ ہے، آقا آگے جاتے ہیں غلام پیچھے پیچھے جاتا ہے، آگے گستاخی کرتے کرتے یا تاری آگے بڑھا، کہنے لگا سرکار خانے کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اندر آگا کھلا، آقا اندر گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے، آگے دیکھتا کیا ہے، بس وقت آگے لکھتا کیا ہے، بیان کیا کرتا ہے، کہتا ہے ایک سب رنگ کا امامہ باندھے ہوئے ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کھڑے تھے، میں نے پوچھا سرکار یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرا افطار ہے، وہ کتنا بڑا گستاخ ہے جو سنت کی بات کرتا ہے، سرکار میرے کھڑے، وہ بیٹھا، آؤ چلتے ہیں بریلی، میرے احمد ابا آپ کے احترام کا نظریہ زندگی کے آخری زندگی گزرنے کے بعد قبر میں آپ کے احترام کا کیا نظریہ ہوگا؟ تو وہ شرکت فرماتے ہیں مجھے قدر زمانہ جب میری قبر کھودی جائے، کھڑا ہو گئے دیدار مصطفیٰ ہو، رحمت ادا کا یہ نظریہ کہ قبر کے اس عالم میں جب سارے کائنات کا دیدار ہوگا تو احمد رضا کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ سرکار آئے رحمت رضا پڑے رہے، بلکہ احمد رضا کھڑے ہو کر اس وقت پر کہہ رہے ہوں گے حضرت کے بدرو کے جان تم کی سمورے گئی، تم پہ سمورے گئی، تم پہ جملہ بڑا تم پہ یہ نظریہ ہے۔ آج گستاخی کی بات کرتے ہیں، گستاخیوں پہ گستاخیاں، گستاخیوں پہ گستاخیاں، گستاخیوں پہ گستاخیاں، پھر کہتے ہیں ہم تو سنت والے ہیں۔ ایسی سنت کے والے ٹھیکیداروں، سنت کی تمہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، سنت شریعت کو تمہارے جیسے چرغوزوں کی ضرورت نہیں ہے، شریعت اور شریعت کے امور کی ذمہ داری جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، شریعت کے امور کی ذمہ داری علماء اہل سنت کے ہاتھ میں۔ علماء کی گستاخی کرنے والی اگر کوئی جماعت آئے تو یہی دعوت اسلامی ہے جو علماء کی شانوں میں گستاخیاں کرتی ہے، علماء کی شانوں میں گستاخی کرتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ ہماری جماعت ہماری تحریک میں مبلغ رہیں گے تو وہابی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، دیوبندی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، سنت پنڈی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، جس تحریک میں غداروں کا رکھنا ہو وہ تحریک نہیں ہے، اور جس تحریک میں غداروں کا رد ہو وہی تو اہل سنت کی تحریک ہے۔
پگڑی اترانے کے لیے کہا ہے. ارے تمہارے ذرا چھاپنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھ لیتا کہ پہلے تم نے کیا لکھا ہے. موبائل قادری ٹی وی پر تو خود لکھتا ہے, اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا لیٹر ہے جو میرے پاس موجود ہے. خود لکھا ہے کہ ایسے آدمی کی پگڑیاں اور امامے اتار لی. اب بتا خود کی قدم میں پہلے کون گیا؟ خود ہی تیار اپنے جانور پر گیا. دعوت اسلامی کے سلگوں سے اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا تو بچتے ہیں, سوال پوچھے جاتے ہیں کچھ, جواب دیتے ہیں کچھ. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اور جاہل تو پھر جاہل ہوتا ہے, کیونکہ اپنی تحریر میں خود لکھا ہے نہ میں حافظ ہوں, نہ میں قاری ہوں, نہ میں مولوی ہوں, نہ میں مفتی ہوں, نہ میں عالم ہوں. ایسا آدمی کا مجدد ہو سکتا ہے نہیں. جاہلوں کا تو مجدد ہو سکتا ہے مگر پڑھے لکھوں کا مجدد نہیں ہو سکتا. پڑھے لکھوں کا مجدد اگر کوئی ہے تو وہ پانی کو پانی کر دینے والا بنے گی کہنا لگا پانی کو پانی کر دیا ہے. آج الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے علوم کا اگر کوئی سچا وارث ہے, امیر سید مجھے ہم سنیوں کا تیری امیر قبول نہیں ہے. ہم سنیوں کا اگر کوئی امیر ہے تو وہ حضور تاج الشریعہ ہے. شریعت کا امیر دھکے مار کے ٹی وی کو توڑنے والا جب ٹی وی کو بی بی بنا لے گا تو اس کے نظریات کیا ہوں گے؟ کعبہ یا مسجد عبادت کے لیے ہے, تھیٹر کے لیے نہیں ہے. مسجد میں عبادت کی جاتی ہے, فلمیں نہیں دیکھی جاتی. ہم دیدار جانتے ہیں, دیدار یہ الٹا ہی جاہل جیسا ہوتا ہے ویسا عقل لگا. اعلیٰ حضرت نے دیدار کی بات کی تو کہنے لگا ہم بھی دیدار کی بات کریں. اعلیٰ حضرت یہ نہیں سمجھ پایا کہ اعلیٰ حضرت نے کس کے دیدار کی بات کی ہے اور ہم کس کے دیدار کی بات کر رہے ہیں. احمد رضا نے اپنے والد کی دیدار کی بات نہیں کی ہے, احمد رضا نے اپنے دادا کی دیدار کی بات نہیں کی ہے. احمد رضا صاحب بریلوی نے مصطفیٰ کی دیدار کی بات کی ہے, دیدار کی بات کی ہے. رسول اللہ تیرے انور کی زیارت دیجیے اور اپنے رخ زیبا کا پردہ اٹھا دیجیے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور پانی حجاب میں ہے. ہمارا تاریخ ہو رہا ہے کہ میرے کپڑے نقاب میں ہے. اعلیٰ حضرت نے چہرے مبارک کی زیارت کی. کوئی مصطفیٰ کی زلف عنبری ایسی, مصطفیٰ کے لبے مبارک ایسے, مصطفیٰ کے گیسوئے مبارک ایسے, مصطفیٰ کے ماتھے مبارک ایسے, مصطفیٰ کے کالے مبارک ایسے, مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات کی ایک چیز کی بڑائی امام احمد رضا بیان کر رہے ہیں, خوبصورتی بیان کر رہے ہیں. اور اس کو اس اندھے کو موتیا بند جس کی آنکھوں میں ہے اس کو آقا کی زلف عنبری نظر نہیں آئی, آقا کی رخ زیبا کی زیارت نظر نہیں آئی, ٹی وی نظر. اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ کی مبارک آج ایک اسکیم چلی ہے 2 بوند زندگی کے لیے, 2 بوند زندگی کے لیے. وہ 2 بوند زندگی والوں کو میں پر مزاج دیتا ہوا نظر آؤں گا. تیرے 2 بوند زندگی کی نہیں بلکہ پورا جو ہے منسل بورڈ کے ٹینکر کی پوری پانی پلا دے, پھر بھی وہ تیرے 2 بوند کا پورا ٹینکر کام نہیں آئے گا. انسان کی زندگی کے لیے کوئی چیز کام آئے گی تو وہ چیز ہے دل کے قلبوں کا دھون ہے. آگے آیا تو کبھی شادی ہو مت نہ ہو بنا زندگی کے لیے 2 بوند زندگی کے لیے میں اس 2 بوند کے زندگی کے چبل خوروں سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں اس دور سے بھی اس کے خلاف تھے. اس دور میں بھی یہی 2 بوند والی اسکیم تھی.
جب مفتی اعظم نے نسبندی کے مسئلے کو حرام قرار دیا تھا وہاں سامنا چلا تو یہاں بولنے لگے دو بولی زندگی کے لیے، دو بولی زندگی کے لیے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں تمہارے دو بوند نہیں چاہیے، ہمیں ہمیں مصطفیٰ کا بھون چاہیے، ہمیں تو یہی سے مجھے چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کے پسینے مبارک سے قطرے چاہیے، ان سے زندگی بھی مل جاتی ہے، کبھی نئے زندگی بھی رہے ہیں مصطفیٰ کے سطح میں، چل رہے ہیں مصطفیٰ کے سطح میں۔ دیدار کی احمد رضا نے بات کی، پیارے ناظرین والوں، ارے اعلیٰ حضرت نے دیدار کی بات کی، اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی دیدار کی بات کی، یہ اپنے پپا کی دیدار کی بات کرتے ہیں۔ کبھی گھٹنا دکھا رہا ہے، کبھی ٹکنا دکھا رہا ہے، کبھی پیر دکھا رہا ہے، کبھی سینہ دکھا رہا ہے، کبھی داڑھی دکھا رہا ہے، کبھی چہرہ دکھا رہا ہے۔ تو چہرہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے چہرے ماتھے پر بھینس کی کھال لگائے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں کبھی امام اہل سنت کے سنت کی بہاریں نظر زمانے کی محبت نہیں ہے، زمانے کے روپئے سے محبت نہیں ہے، زمانے کی تجوریوں سے محبت نہیں ہے، ادھر محبت ہے تو شریعت مصطفیٰ سے علم کا ساگر، علم کا دریا، علم کا ساگر۔ آج الحمدللہ پوری دنیا سنیت میں اگر کوئی اہل سنت کا امیر ہے تو وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث مفتی اعظم کا جانشین کا جو شریعہ ہے۔ کوئی بھی خانقاہ ہو، بابا نے تو انصاری خانقاہ کے لوگ سن لیں، خانقاہ ہو تو خانقاہ جب بنانے کی لوگ سازشیں رچ رہے تھے اس وقت خانقاہوں کو آباد کرنے والی ذات مجدد زمانہ امام احمد رضا ملا۔ درسگاہوں کو لوگ بند کروا رہے تھے، درسگاہوں کو چالو کرانے والی ذات امام احمد رضا کی ذات۔ بزرگوں کے یہاں چادر پر شرک و بدعت کے جب فتوے دیے جا رہے تھے اس وقت بزرگوں کی 5 سالوں کی چادر کو جائز بدعت دینے والی ذات امام احمد رضا کی ذات۔ اہل سنت کے عقیدوں پر جب حملے ہو رہے تھے اہل سنت کے عقیدے کو بچانے والی ذات امام احمد رضا کی ذات ہے۔ خانقاہوں کی ذات بچانے والی ذات احمد رضا کی ذات، مدرسے کو بچانے والی ذات احمد رضا کی ذات، بزرگوں کے آسمانوں بچانے کو واسطے دینے والی ذات احمد رضا کی ذات، علم کے معیار کو دینے والی ذات امام احمد رضا کی ذات۔ تو قربان جائے سنت کے مسلمانوں اس دور حاضر میں اہل سنت کا احسان اہل سنت پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ بریلی کے مجدد احمد رضا خان کا احسان ہے۔ ہم کالفی والے کبھی نہیں بھولتے ہیں، جبکہ یہ ظاہر و باہر ہے، چاند اور سورج کی طرح چمکتا ہوا روز روشن کی طرح نظر آ رہا ہے کہ کالفی کا فیض مہارا پہنچا ہے اور مہارا کا فیض سے بریلی چمکا ہے، مگر مجھے پہلے لے دو آج اگر مہارا میں برکتیں نظر آ رہی ہے اور کالفی میں میر سید محمد کا پالا نظر آ رہا ہے تو یہ مسجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو کہہ رہے تھے جب چلے تھے کہنے لگے مصر کے اعلیٰ حضرت زندہ اعلیٰ حضرت زندہ۔ جب کام چل گیا، دکان چل گئی، تبلیغ کے مال سے دکان پھیل گئی تو کہنے لگے مسلک کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو ٹی وی کی ضرورت ہے، ہمیں تو جو ہے اجاری کی ضرورت ہے، ہمیں تو مکاری کی ضرورت ہے، ہمیں تو کم قربانی کی ضرورت ہے، ہمیں تو زکات کے پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں تو لکڑی لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں تو فری سکتا کی ضرورت ہے، ہمیں پٹاخے اور موجا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کالے کے بچے کی ضرورت ہے۔ بتاوے رویہ ہے اہل سنت کے لیے اور کالا دوپٹہ ہے ان افطاریوں کے لیے۔ اگر دوپٹے ہی اتنے ابھرنے کا شوق ہے تو کیوں نہیں یہ ثابت کر دیتے ہو کہ ہم دوپٹے والے ہی ہیں، پھر یہ کہتے ہو کہ ہم مرد ہیں،
ثابت کر دو کہ ہم دوپٹے والے ہیں. فیروز آباد کانچی سے بہت قریب ہے فیروز آباد، جس کو آگ نگی کہا جاتا ہے، چوڑیاں بنتی ہے. ہم یہاں سے بک کرا کر پاکستان چوڑیاں بیچتے ہیں اور تمہارے باپ سے یہ کہتے ہیں کہ چوڑی بدل رہے مرد دوپٹے نہیں ہوتے. مرد تو اپنے کپل باندھ کر مسلک کی بات کرتے ہیں. ہم چھپ چھپ کر ڈانس نہیں کرتے ہیں، ہم ممبر پر آ کر مسلک حضرت کی بات کرتے ہیں. مسلک کی بات کرو، پھر تو چھپ چھپ کر اسکیمیں دوست کرتے ہو، چھپ چھپ کر ڈانس کرتے ہو، اور ڈانس بھی ایسا گندا ڈانس. اور معاذ اللہ وہ وہابی جس کو تم نے اپنا نانا اور دادا سمجھا ہے، وہ وہابی خلاق الدین جس کو تم نے اپنا چچا اور ابا سمجھا ہے، وہی تو میرے ڈانس پر گانا ڈال رہا ہے. بالی ووڈ کی اداکار ہے، ڈانس کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پورا بالی ووڈ بامبے کا بالی ووڈ پاکستان میں پہنچ گیا. ایسے دوپٹے ڈال ڈال کے یہ ناچتی ہے. میں نے کہا ذرا پیارے، اگر یہ صحیح تو سنت، اگر یہی سنت مصطفیٰ ہے تو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں کہیں ڈانس دیکھا؟ یہ اعظم کی زندگی میں کہیں ڈانس دیکھا؟ کیا برکت اللہ کی زندگی میں کہیں ڈانس دیکھا؟ کیا بدر اللہ کی زندگی میں کہیں ڈانس دیکھا؟ نہیں ہے. ڈانس ہے تو پاکستان میں. لیکن یہ مشکور کے لوگوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تحریک دعوت اسلامی نہیں ہے. اسلام کی دعوت تو میرے مصطفیٰ نے دی تھی، جو آج تک چلی آ رہی ہے. یہ دعوت الیاسی ہے، دعوت الیاسی. اس دعوت الیاسی سے بچو. کہتے ہیں بریلی سے صاحب کوئی رد ہی نہیں ہوتا ہے، تمہارے خلاف کوئی فتوا ہی نہیں جاری کیا جاتا. اتنا خلاصہ فتوا بریلی نے دے دیا کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے. ارے تو ننگا ہے، ننگا فتوا چاہتا ہے. ہم ننگے کو ننگا نہیں کرتے، وہ خود ننگا ہو تو کیا ننگا کیا جائے؟ دوسروں سے کپڑے مانگ کر پہنے، وہابیوں کا پیجامہ، کلیوں کا کرتا، عورتوں کا دوپٹہ، بچوں کی اوڑھنیاں، لکڑی سے لے کر جھنڈا لگانے والا یہ اعلیٰ حضرت کا مبلغ نہیں ہے، یہ امریکہ کی مبلغ ہے، جو بندیوں کا سرگرو ہے. اس سے بچو بچو بچو. اور اگر تمہارے یہاں کے بھی امیروں کے اندر کوئی دم ہو، ہمیں تو بہت ہی نہیں ہوگی. ہم چھپ چھپ کے نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں کھلے ہم بولتے ہیں. اگر تم ہے تو بلاؤ اپنے باپ کو، بات کریں آگے بیٹھ کر. کیا اتنی حیا داری آ گئی کہ مردوں کے سامنے آنے سے شرم لگتی ہے؟ خدا تیرے پردے کو سلامت رکھے. ایسی ہی باحیا پردے دار بنی رہے. چلو پردے میں رہنے والی ہے تو پردے میں رہے. ہم نہیں کہیں گے کہ پردے سے نکل کے باہر آ. اگر وہ نہیں ہے تو پردہ ہٹا کر اپنے مصطفیٰ کی پھر بات کرتے ہیں دو ہاتھ ہو جائے. ہم ریلی والے نہیں ہیں، مصطفیٰ کے جلوس والے ہیں. ہم منچ والے نہیں ہیں، بڑے مصطفیٰ والے ہیں. ہم پھول لگا کر نہیں بیچتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شہید کرا دیتے ہیں. آج پھول لگا کر ناچا جا رہا ہے. جھنڈا لفظ جھنڈا آیا، یہ جھنڈی کہاں سے آ گئی؟ جھنڈی لے رہے، جھنڈیاں چل رہی. جھنڈا تو معلوم ہے کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا کائنات میں تشریف لا رہے تھے تب قدیم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جنت سے جاؤ جھنڈے لے کر. منا خاتون کے گھر پر لگا دو، کھانے کھانا کے چھت پر لگا دو، بیت المقدس کو لگا دو. جھنڈے کو سمجھ میں آئے، مگر یہ جھنڈوں کے نیچے جھنڈی کہاں سے آ گئی؟ جھنڈا بھی ہمارا ہے، اور بریلیوں خوش ہو جاؤ، ڈنڈا بھی ہمارا. بریلی کے احمد نے ہمیں جھنڈا بھی دیا ہے اور اپنی پانچ بریلی سے ڈنڈا بھی دیا ہے. ڈنڈا بھی بریلی کا ہے، جھنڈا بھی بریلی کا ہے. اور بریلی دونوں کام جانتے ہیں.
فتح کے بعد جھنڈا لہرانا بھی جانتے ہیں، اور جب وہابیوں کو بھگانا ہوتا ہے تو جھنڈا ایک طرف، اسی ڈنڈے سے لے کر وہابی کو بھگانا بھی جانتے ہیں۔ یہ کہ ڈنڈا ہمارا ہے تو یہ تھوڑی کہ ہم اپاہد دوسرے کی بیساکھی میں تھوڑی چلتے ہیں۔ سنی کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھا، اور پورے ایسے کا تھاما ہے تو خود ڈوب گیا۔ کہتا ہے مدینہ شریف پہنچے، ساری شریعہ بلڈنگ میں اوپر ہے، ہم نہیں جائیں گے اس لیے کہ گنبد خضرا نیچے رہ جائے گا، ہم اوپر جائیں تو پیارے زمین کے اندر کیوں نہیں دھس جاتا؟ میرے سرکار تو زمین کے اندر تشریف فرما ہے، اس کے نیچے جا کر ہم سمجھے تیرا اوپر نہیں جائیں گے اس لیے کہ گنبد خضرا اوپر ہے۔ گنبد خضرا کا ادب یہاں گھونسلے کے ساتھ بتا رہا ہے، وہ مکتبے کی چھپنے والی کتابیاں ہر کتابی کے اوپر گنبد خضرا کی تصویر بنی ہے، وہ نالی کے سنڈاس کے اوپر بھی جو ہے مکتبہ لگایا جا رہا، لکڑی کی لگائے جا رہے ہیں مکتبے۔ ارے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کا احترام کرنا چاہتے ہو تو ہم سے سنو، یہ بریلوی نظریہ ہے کہ مصطفیٰ کے جان رحمت کے گنبد خضرا کی تصویر اتنی اونچی ہونا چاہیے جہاں ہمارا سر ہو وہاں سے گنبد خضرا اوپر ہو، یہ ہماری سنت کا نظریہ ہے۔ یہ کہ گنبد خضرا کی ہی تو سایہ ہے جو ہم اہل سنت کی زندگی ہے، اہل سنت کو سہارا ملا ہے، اہل سنت کو ٹھکانا ملا ہے۔ اگر وہ پھل نہ ہوتا تو ہم سنیوں کو کوئی پھل نہ ہوتا۔ وہی در تو ہے جس در کے صدقے میں آج ہمیں گھر ملا ہے۔ الحمدللہ تم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، اور بریلویت سے ہی اہل سنت کی پہچان ہے۔ بہت جاتا ہے ککڑی اور تربوز کو سلام بھیجنے، ذرا یہ بتا وہاں جہاں سب نجد والے ہیں وہاں صلاۃ السلام والے کو کس نام سے پہچانا جاتا؟ وہاں صلاۃ السلام والے کو کالتی اور مہرینہ اور اجمیر و بغداد کے نام سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بریلوی کے نام سے، بریلوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہم لوگوں کے درمیان نہیں احمد رضا صرف قبول نہیں کرتے، ہم ہی صرف قبول نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا میرا رضا کو قبول کرتے ہیں۔ میرے رضا کے مصطفیٰ کے ہی گنبد خضرا کا تو صدقہ ہے جو آج احمد رضا کا جلوہ ہے۔ احمد رضا کا جلوہ دکھا تو اس کے پیٹ میں چوہے لوٹنے لگے، کہنے لگا احمد رضا کیسے، احمد رضا کیسے، احمد رضا کیسے، گستاخیوں پہ گستاخیاں کرنے لگا۔ ارے ہم سے کہہ دیتا، بریلی سے لگا رہتا، سنی زکات اور فطرے کے نام پر نہیں، نذرانے کے نام پر تجھے مالا مال کر دیتا۔ سنی ہر انسان کو، ہر اپنے علماء کے وقار کو جانتا ہے، مراتب کے اعتبار سے دیتا ہے، مگر جو نالی میں رہنے والا ہوتا ہے اس کو نالی کی گندگی ہی اچھی لگتی ہے، اس کو گھر کے میں رہ کر میٹ کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، پھل کے در بدر کے ڈنڈے کھانا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کی برادری کا وہابی ڈنڈے کھا ہی رہا ہے، وہ کہتا برادری ایک تھا، تم بھی کسی رنگ سے ڈنڈے کھاؤ، ہم بھی کسی رنگ سے ڈنڈے کھائیں۔ ہم سنت کے نام پر کہیں گے وہ لے کے چلے جماعت، آلو و بینگن اور تکڑی کے نام پر چلے، یہ جماعت لے کر چلا تو دعوت اسلامی کا، دعوت الیاسی کا تو ہوگا، جماعت لے کر چلا تو کہتا ہے ہدایت بخشش کے نام پر چلے، وہ نہ نماز کو سمجھ پایا نہ یہ ہدایت بخشش کو سمجھ پایا۔ ہدایت بخشش کو سمجھنے کے لیے جاہل کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت بخشش کو سمجھنے کے لیے عالم دین کی ضرورت ہے۔ تو ہدایت بخشش کو سمجھتا ہے وہ کبھی گستاخ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی ہدایت بخشش میں نعتیہ دیوان میں دنیا کی رنگ رنگیاں نہیں بتائی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش میں شریعت مصطفیٰ بتائی ہے، مصطفیٰ کی زندگی بتائی ہے، بہت سے مرتبے بتائے ہیں۔ آج تم بہت سرکاریں بہت کی بارگاہ میں گستاخی کرو، کہتے ہیں بٹوا کی شادی ہے، بغداد سے ہو، اجمیر سے خواجہ آ کر بارات ولیمے میں آنے والے لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ میرے بہت سے وہ ہوش ہے
جن کے بارے میں میرا رضا ارشاد فرماتا ہے وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اونچوں سے مراد تم جیسے اونچے کا مراد سمجھے، تمہاری اونچی سے مراد ہے بلڈنگوں کی اونچائی، مگر امام احمد رضا نے اونچوں سے مراد بلڈنگوں اور میناروں کی اونچائی نہیں بتائی ہے، امام احمد رضا نے اونچوں سے مراد اولیاء میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو غوث اعظم کا مرتبہ ہے، اولیاء کا تاجدار اگر کوئی ہے تو میرا غوث اعظم ہے، اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ یہ آج خبر اور سب غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں، سرکار کالپی اور سرکار محررہ کے ماننے والے ہیں، امام احمد رضا قادری بریلوی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے شہر ناگپور روڈ طواف جوانے پھرے ہوئے رہنے والے لوگوں، یہ دعوت الیاسی اعلیٰ حضرت کے مسلک کی رفتار ہے، مسلک امام احمد رضا کی وفادار نہیں ہے، اور مسلک امام احمد رضا آپ کہیں گے مسلک احمد رضا کی وفادار نہیں ہے تو امام احمد رضا کے مسلک کی نہ رہے، مصطفیٰ کی وفادار تو ہوگی۔ سنو اس کا خلاصہ سن لو، جو مسلک رضا کا وفادار نہیں ہے وہی تو مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے، کیونکہ مسلک رضا یہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا معاملہ نہیں ہے، مسلک رضا شریعت مصطفیٰ کا معاملہ ہے، مسلک رضا پابند شرع ہونے کا معاملہ ہے، مسلک رضا سے ہمیں دنیا کی رنگریاں نہیں دی جاتی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت کے اصول دیے جاتے ہیں، کنز ایمان دیا جاتا ہے، ہدایت نفس کی جاتی ہے، فتاوی رضویہ دیا جاتا ہے۔ آج تم نے کچھ کیا ہو تو کارنامہ بتاؤ، اس نے لکھا اعلیٰ حضرت نے ادھر کنز ایمان لکھا، اس نے اچار بنانے کا طریقہ، مربے بنانے کا طریقہ، چٹنی بنانے کا طریقہ، کدو بنانے کا طریقہ، فلانی چیز کا طریقہ لکھا۔ آج تم نے اپنا خوابنامہ لکھ ڈالا، آج تم نے اپنے دیدار لکھ ڈالا، آج تم نے اپنی گستاخیاں لکھ ڈالی۔ ارے بھیا جو جیسا ہوتا ہے ویسا نظر آتا ہے، پوروی زبان میں تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، تن اجلا من میلا بگلے جیسا بھیڑ، اس سے تو تازہ بھلا جو بھیتر باہر ہے، جو جیسا اندر ہے ویسا باہر نظر آ رہا ہے، کالا ہے کالا نظر آ رہا ہے۔ ارے جو وفادار ہوتا ہے اوپر سے بھرے کالا ہو مگر اندر اس کا دل نہیں کالا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں چل رہے مصطفیٰ ہوتا ہے، تو دل میں چل رہے مصطفیٰ ہوتا ہے تو اس کے دل کی صدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کے معیار زندگی کا معیار ہوتا ہے وفاداری۔ مصطفیٰ ہماری زندگی میں جینے کا سلیقہ مصطفیٰ کی وفاداری ہے۔ آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے، غوث اعظم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے، اولیاء کی بارگاہوں میں گستاخی کرنے والے، مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے گستاخی کرنے والے یہ جاہل دعوت الیاسی کے سلگوں سے اپنی اوقات بھول گئے، کہتے ہمیں بہت برا کہتے ہیں، بہت 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 خراب باتیں ہمیں کہتے، ہم تو تمہیں ابھی اس بات ہی سے ہی سمجھا رہے ہیں، جس دن مل گئے اکیلے سے کہیں اور تو ایسا سمجھائے گی کہ اپنے ٹھکانے لگ جائے گی، کیونکہ تم یہ نہیں جانا چاہو کہ بریلویوں کے دل کے اندر بھی چنگاریاں کیا ہے، بریلوی اپنا سب کچھ تو مٹا سکتے ہیں مگر اپنے مسلک کے خلاف ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو ہمارے بپا کے خلاف بول رہے ہیں، ارے ذرا یہ بھی تو پوچھو تمہارے یہ نئے نویلے جن کے ساتھ تم کیا کیا کرو گے، وہ میرے ساجد شریعہ کے تعلق سے پر کیا کیا کر رہے ہیں، کہتے یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، جو ساجد شریعہ کے خلاف بولے گا وہ ہمارا نہیں ہے، تمہیں یہ تو پھر پکڑا ہے کہیں کا کیوں بہنتا ہے، کیوں منشور، ارے جو جیسا باغ ویسا بیٹا، جیسا خون ہوگا ویسی تو پیداوار ہوگا، جیسا بیج ڈالو گے ویسا پودا اگے گا، کھیت کی صفائی صحیح سے کرو گے، خرپتوار نہیں ہوگا تو فصل اچھی ہوگی، تو جب خرپتوار کے درمیان میں ہوگی تو سب کچھ اسی میں کجرا ہو، تنظیم وہی اچھی ہوتی ہے، فصل وہی اچھی ہوتی ہے جو ایک ہی نسل کی ہوتی ہے، اور جس میں 7 گجرے ملے وہ فصل اچھی نہیں ہوتی، گیہوں کے ساتھ گھٹنوں کو پانی لگے تو اس سے مطلب ہے،
بھائی اسے لوگوں سے بچو. خود وہ موسومہ کے بعد قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا دفعہ حاصل کیا تو کبھی بھی کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس نے صراط المستقیم اور حضرت نے بڑے ہی ترجمہ کر دیا اور تو صحیح اپنی چیز کے پر چلا گئے. آج ہم اپنے اندر معیار زندگی میں بنائے. یہ ان کی خرابیاں تھی. آج ہم چلتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی کیا کیا وفاداریاں ہیں.